باہر مہمانوں کے لیے ناشتہ لگ چکا تھا۔ مونا اسے دوبارہ بلانے بھی آئی مگر اس نے کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹال دیا۔ پھر اچانک ہی نشا کا ناشتہ لے جانے کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ مونا ایک بار پھر اسے بلانے آئی تھی۔ چلو ذری جلدی کرو، یہ کام بعد میں ہوتے رہیں گے، تم ساتھ چلو، ہمارے چاچو 1 منٹ کا ٹائم نہیں دیں گے مزید، تیار کھڑے ہیں وہ ایمرجنسی نافذ کیے کھڑی تھی۔ اس کا تو یوں بھی پروگرام نہیں تھا، اور اب جب مونا نے تیمور کے ساتھ جانے کی خبر سنائی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ سوری مونا، میرا بالکل موڈ نہیں، سخت درد ہے سر میں، رات کو میں ٹھیک سے سو نہیں سکی، پلیز مائنڈ مت کرنا، میں ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ دوبارہ تیمور کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے سوچا دوپہر کے کھانے کے بارے میں زاہدہ بھابھی سے پوچھے کہ کیا کرنا ہے، مگر اسی دوران نظمی کھانے کی دیگیں اٹھوائے چلا رہا تھا۔ اوہ، تو یہ بھی نہیں گیا ان کے ساتھ؟ اسے دیکھتے اس نے سوچا 2 طرح کی ڈشز تھیں، دیگیں کچن میں ہی رکھوائی گئی تھیں۔ اسے اب یہاں کیا کرنا تھا؟ خاموشی سے باہر نکل آئی کہ اب ملازمہ ناشتے کے برتن دھونے لگی تھی۔ خیریت محترمہ، آپ کو کیا گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑ گئے ہیں وہ لوگ؟ عزمی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ حسب معمول اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ بہرحال کام یہ بھی کچھ برا نہیں، بلکہ کافی معقول ہے، کم از کم ان ڈھیر ساری لڑکیوں کی طرح سج سنور کر خود کو نمائش میں پیش کرنے سے تو بہتر ہے۔ بائی دی وے، ہمارے خاندان کی جملہ خواتین گئی ہیں اپنی ہونہار بیٹیوں کے ساتھ، یا کسی نے گھر پر رہ کر بھی قسمت آزمانے کی ہمت کی ہے۔ کافی لوگ بڑے والے کمرے میں جمع ہیں۔ عزمی کے سانس لینے کے لیے رکنے پر اس نے جلدی سے جواباً کہا، مبادا وہ مزید لمبا لیکچر دے، ہر انسان کو اپنی قسمت کا لکھا ہی ملتا ہے، پھر وہ اتنے جتن کس لیے کرتا ہے؟ زرمینے، کبھی غور کیا ہے تم نے؟ اشارہ اپنی کزنز کا نشا کے سسرال جانے کی طرف تھا۔ شادی میں اندازہ ہوا نشا کے سسرال میں معقول رشتوں کا حصول آسان تھا، جہاں لڑکیاں کم اور لڑکے زیادہ تھے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ عزمی کی طوالت اختیار کرتی گفتگو سے الجھا رہی تھی۔ کل تیمور نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ بھولی نہ تھی۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ اب عزمی سے ہم کلام نہیں ہونا ہے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ بلا جواز گفتگو بڑی سہولت سے نہ صرف خود کر لیتا تھا، بلکہ مقابل کو بھی زبردستی جواب دینے پر مجبور کر لینا اس کا کمال تھا۔ اس وقت بھی وہ جان چھڑانا چاہتے ہوئے بول گئی تھی، تو سوچنا چاہیے نا، ہر طرح ہر پہلو سے سوچنا چاہیے۔ آخر اللہ نے دماغ دیا کس لیے ہے انسان کو؟ صرف چاول میں کتنا پانی اور کتنا نمک ڈلے گا، یہ سب تناسب یاد کرنے کے لیے تو یہ تناسب یاد کر لینا ہی تو کامیاب اور اطمینان بخش زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور وہ ہم جواب کیا دیتے؟ کھو گئے سوالوں میں کی عملی تفسیر بنی اس بات کو سن رہی تھی۔ بات ساری یہ ہے زرمین بیوی کہ تقدیر اٹل ہے، مگر جب انسان اپنی فہم و فراست کے مطابق تدبیر بھی کر لیتا ہے تو ایک تو اسے اپنے ارادے کی شکست سے اللہ کی رضا کی بالادستی باور ہو جاتی ہے، دوسرا خود اپنی ذات سے یہ شکوہ بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ انسان ایٹ لیسٹ اپنی عدالت سے تو بری ہو جاتا ہے نا؟ کیا سمجھیں؟ وہ بظاہر سادہ لفظوں میں نہ جانے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ زرمینے نے بے دہانی میں سر ہلا دیا۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے قید میں ہو بلبل۔ کسی عظیم مفکر کا قول ہے کہ جب مقابل شخص بات کو سمجھے بغیر ہی سر ہلانا شروع کر دے تو گفتگو موقوف کر دینی چاہیے۔ لہٰذا آپ بھی جائیں، میں بھی ذرا ماما کو دیکھتا ہوں۔ بالآخر اسے ترس آ ہی گیا تو زرمینے نے بھی وہاں سے بھاگ لینے میں ہی ذرا دیر نہ لگائی، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کمرے میں آنے کے 10-12 منٹ بعد تیمور کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا، گویا وہ سب لوٹ آئے تھے۔ وہ نہ جانے کس خیال کے تحت گمسم سی باہر نکل آئی۔ نشا گلابی سوٹ میں خود بھی کافی گلابی گلابی لگ رہی تھی، آنکھوں کی چمک اور چہرے پر ایک آسودہ شرمگی مسکراہٹ اس کی دلی خوشی کا غماز تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ شادی یوں بھی خوشیاں دان کرتی ہے، اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ اس لمحے بڑے رشک اور اشتیاق سے اس کی نظریں اب بھی نشا پر جمی ہوئی تھیں کہ کسی احساس کے تحت اس نے اچانک نظروں کا زاویہ بدل کر دیکھا تھا تو سامنے سعادت لالہ کے ساتھ کھڑے تیمور کی اندر تک اتر جانے والی نگاہوں نے اسے یکدم بری طرح بدل کر دیا۔ ایک عالم بے اختیاری میں وہ الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ نشا کیا آئی؟ گھر میں پھر سے رونق جاگ اٹھی۔ مونا اور اس کے کمرے میں جب تک خواتین آئیں تب لڑکیوں کا یہ ٹولہ عزمی کے کمرے میں براجمان ہوا۔ سب کے ساتھ وہ بھی تھی۔ کچھ کل کی تھکن اور رات کی جگاڑ تھی، اور کچھ سوچوں کی یلغار نے ذہن کو شل کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں رکھے چھوٹے صوفے پر آ بیٹھی۔
سب لڑکیاں کل کے فنکشن اور شادی میں ہونے والے ولیمے سمیت نشا کے سسرال میں موجود لڑکوں کی تعداد اور اسمارٹنس پر بے لاگ تبصرے کر رہی تھیں، ساتھ میں خوشگوار چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ سو وہ بھی اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی سب کی بولیاں سنتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ پیر سمیٹ کر اوپر رکھتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ کمرے میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا، مگر نیند اور تھکاوٹ اس پر حاوی تھی۔ اس کے نہ چاہتی ہوئے بھی پلکیں بوجھل ہوتی چلی گئیں اور نہ جانے کب تک وہ یوں ہی سوتی رہی اگر اتنا زوردار دھماکہ اس کے آس پاس نہ ہوا ہوتا۔ دھڑاک بہت تیز آواز ہوئی تھی، جیسے جنگ کا طبل بج اٹھا ہو۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ حواس ایک لمحے کو مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ سامنے ہی تیمور کھڑا انتہائی خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ غالباً الماری کا دروازہ بری طرح پٹخا تھا کہ اب تک لرز رہا تھا اور کانپ تو وہ بھی گئی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، سب لڑکیاں غائب تھیں، گویا وہ اکیلی یہاں رہ گئی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی جو 1 گھنٹہ آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کس کا کمرہ ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے تمہیں؟ وہ بالکل سر پر آ کر دھاڑا تھا۔ وہ تیمور کے لفظوں سے زیادہ اس کی نظروں میں چھپے طنز اور تہذیب آمیز احساسات کو محسوس کر کے اپنی جگہ کٹ سی گئی تھی۔ جتنا عظمی اور اس کے بارے میں وہ حساس ہو رہا تھا، اتنی ہی بڑی غلطی اس سے ہو گئی تھی۔ انتہائی شرمندگی کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی حدود میں رہو لڑکی، یہ مت بھولو کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو۔ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اس لیے ایسی واہیات اور گری ہوئی کوششیں ترک کر دو، انڈرسٹینڈ؟ اس کی آنکھوں اور لہجے سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ زرمینے کی وحشت زدہ آنکھوں کی سطح پر نمی چمکنے لگی۔ آپ بالکل شٹ اپ! وہ بری طرح گرجا تھا۔ زرمینے پوری جان سے لرز گئی۔ آئندہ تم مجھے نہ عظمی کے قریب نظر آؤ گی، نہ ہی اس کے کمرے میں، سمجھی؟ تیمور کی گرم سلاخوں جیسی نگاہیں زرمینے کے حواس چھین لینے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتی تھیں۔ بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ اگر ایک لمحے اور وہاں رکتی تو شاید دل ہی بند ہو جاتا۔ سو کشیدہ اعصاب بمشکل سمیٹ کر وہ باہر کی طرف بھاگی تھی، یہ خیال کیے بغیر کہ باہر کسی نے اس طرح بھاگتے دیکھا تو کیا سوچے گا۔ اس وقت تو بس اپنے کردار پر لگے الزام نے اسے بے بسی اور انتہائی دکھ میں مبتلا کر کے شدید اذیت کی انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ تیمور کچھ بھی کہتا، کم از کم یہ نہ کہتا، اور وہ بھی عظمی کے لیے، جسے وہ بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ محض عظمی کی بے تکلفی پر اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ اس کا دل پگھل پگھل کر آنسو بن رہا تھا۔ وہ اماں کے کمرے میں باتھ روم میں بند ہو کر نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، حتیٰ کہ آنسو ہی خشک ہو گئے۔ سچ کہا ہے کسی نے، تلوار میں وہ کاٹ نہیں جو زبان میں ہے۔ تیمور کے الفاظ، الزام اور اس کی آنکھوں میں سلگتے بھڑکتے نفرت کے علاوہ کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جسے بھلایا جا سکتا۔ وہ جتنا اس اذیت ناک واقعے کو بھولنا چاہتی تھی، اتنا ہی رہ رہ کر اسے وہ سب یاد آتا تو دل کچھ اور جلنے لگتا۔ کوئی خنجر جیسے دستے تک گڑا ہوا تھا دل میں۔ اذیت تھی۔ دھیان اس طرف سے جو چوکتا بھی تو کیسے؟ ولیمے کے 3 دن بعد تک آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہو گئے تو ہلکی پھلکی سی روٹین شروع ہو گئی۔ شام میں کبھی کبھار نشا اور کامران آ جاتے تو رونق لگ جاتی۔ آج کل دونوں خاندان میں ہونے والی دعوتوں سے نبرد آزما تھے، اسی لیے کم ہی ٹائم نکال پاتے، تاہم آتے ضرور۔ چوتھے دن سے ہی تیمور نے آفس جوائن کر لیا تھا اور عظمی نے بھی یونیورسٹی کی راہ لی تھی، لہٰذا دن کا آدھے سے زیادہ وقت وہ کافی سکون سے رہتی کہ اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے نہ عظمی کی ہمدردی بھری دوستی تھی، نہ تیمور کی نفرت بھری دشمنی۔ البتہ شام ہوتے ہی ان دونوں کے آنے سے پہلے وہ سر درد یا ایسا کوئی دوسرا بہانہ کر کے بستر پر جا پڑتی، مگر اس شام مونا خاصی چوکنی تھی۔ جو ہی شام ڈھلے اس نے کمرے کی راہ لینی چاہی، مونا نے اسے جا لیا۔ انداز ایسا تھا کہ اب وہ سونے کے چکر میں ہے، مگر وہ بخشنے والی نہ تھی۔ کہاں چلیں زری؟ چلو آؤ چل کر مووی دیکھتے ہیں نشا کی۔ سچ بڑا مزہ آتا ہے بار بار دیکھنے کا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نشا اس میں، ہے نا؟ نہیں پلیز، میرا موڈ نہیں، سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، آرام کرنا چاہوں گی۔ اس نے سنتے ہی جواز تراش لیا۔ یہ سرے شام درد کچھ زیادہ ہی نہیں ہونے لگا تمہیں؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم ہم سب کو اوائڈ کرنے کے لیے بہانہ بنا کر کمرے میں بند ہو جاتی ہو۔ مونا اس بار بڑی صاف گوئی سے کام لے رہی تھی۔ نہیں پلیز، ایسی بات نہیں، شاید شادی کے دنوں کی تھکن ہے، بس اسی وجہ سے میں انفیکٹ وہ اٹک گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا کہے۔ شادی کی تکن تو سب کو ہی ہے، مگر تمہارا کیس مختلف ہے۔ تم فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو، سمجھ میں نہیں آتا کس سے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں، ہم سب تمہیں اس گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں،
مگر تم ہمیں اب تک غیر ہی سمجھتی ہو۔ نہ نہیں، بلیو می، ایسا نہیں، بلکہ… تو پھر کیسا ہے زری؟ سچ کہوں تو تم اتنی اچھی ہو کہ تمہارے آنے سے ہم سب کو بہت خوشی ملی ہے، بلیو می۔ اب اگر تم ہم سب کو اپنا مان کر اپنائیت سے رہو تو کتنا اچھا لگے ہمیں اور خود تمہیں بھی۔ مونا بڑی محبت سے گویا تھی۔ اب وہ کیا کہتی؟ اس کی آنکھوں میں بے بس سی کیفیت تھی اس لمحے، جسے محسوس کر کے مونا نے ایک دم موضوع بدل دیا تھا۔ چلو ایسا کرو، تم کالج میں ایڈمیشن لے لو، اگر ریگولر نہ کرنا چاہو تو پرائیویٹ کر لو بی اے۔ میں بھی ماسٹرز میں ایڈمیشن لے رہی ہوں، اچھا ہوگا کہ تم میرے ساتھ یونیورسٹی چلو اور وہاں سے بی اے آنرز کا فارم لے آؤ۔ ہم ساتھ جائیں گے، آئیں گے تو مزہ رہے گا، کیا خیال ہے؟ اس کے زرخیز زمین میں نیا نقطہ سمایا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ پڑھنے کا اسے بھی شوق تھا، مگر تیمور علی جان جس کے ہاتھ میں اس کی تمام ڈوریاں تھیں، اسے پوچھے بغیر وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ خیال تو اچھا ہے، مگر پہلے مجھے اجازت لینی ہوگی، جھجکتے اس نے کہا۔ مونا کی بھویں ایک دم سکڑ گئیں۔ اجازت کس سے؟ میرا خیال ہے تمہارے کزن کرامت بھائی نے تمہارے سارے اختیارات چاچو کو سونپے ہیں، اور چاچو سے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہی از اے نائس گائے، وہ تمہیں کبھی منع نہیں کریں گے۔ مونا کے لہجے میں یقین اور اعتماد بول رہا تھا۔ وہ محض پھیکے پن سے مسکرا دی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلو اسی بات پر تمہیں چائے بنا کر پلاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ مونا کچھ بولتی، وہ کچن کی طرف بڑھ چکی تھی۔ پھر ایک دو دن وہ انتظار کرتی رہی کہ مونا اس کے بارے میں اس سے کوئی بات کرے گی، لیکن مونا کی خاموشی ہنوز قائم رہی، تو دھیرے دھیرے اس کی امید بھی ٹوٹ گئی۔ شاید تیمور نے ہی منع کر دیا ہوگا، جب ہی مونا شرمندگی کے باعث اس موضوع سے کترا رہی تھی۔ یہ خیال دن بدن قوی ہوتا گیا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ اگلے ہفتے دوپہر کو جب وہ شام کے کھانے کے لیے گوشت نکال کر زاہدہ بھابھی کے ساتھ بریانی بنانے کی تیاری کر رہی تھی، مونا کچن میں چلی آئی۔ زری، تم تیار رہنا، کل یونیورسٹی جانا ہے فارم لینے۔ اسے اچانک حملہ کرنے کی عادت تھی، یا شاید زرمینے کے لیے۔ یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ مگر کیوں؟ اس کے منہ سے بے ربط سا جملہ نکلا۔ کیا مطلب کیوں؟ بھئی ایڈمیشن کے لیے فارم لینے جانا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جامعہ کراچی کے وی سی صاحب تمہیں گھر پر بھیجیں گے فارم؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا بیٹا؟ تعلیم حاصل کرنا تو اچھی بات ہے، اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے انسانی شخصیت میں۔ زاہدہ بیگم نے ان کی باتوں میں حصہ لیتے مدبرانہ لہجے میں کہا، تو وہ گمسم سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ فکر نہ کرو، میں چاچو سے بات کر لوں گی، مونا نے کہا، جس سے اس کی تشویش مزید بڑھ گئی تھی۔ تیمور کسی حال میں اجازت نہیں دے گا، یہ تو اچھی طرح جانتی تھی، مگر فکر تو یہ کہ نہ جانے اب کس طرح پیش آئیں اس کے ساتھ۔ کیا کروں یا اللہ، اب تو ہی میری مدد فرما۔ کس طرح سمجھاؤں کہ میرے پر کٹے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ مجھے اذن ظفر دیتے ہیں، میں اڑنا بھی چاہوں، مگر تو جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ دل ہی دل میں اسے تمام معاملہ سونپ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی، مگر ایک دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ رات کھانے پر وہ قصداً دیر سے آئی، اندازہ تھا کہ جب تک تیمور کھا کر جا چکا ہوگا، مگر چومئی تقدیر کہ وہ نہ صرف اس وقت تک موجود رہا، بلکہ مونا نے وہ ٹاپک بھی چھیڑ رکھا تھا جس سے بچنے کی وہ صبح سے تدبیر کر رہی تھی۔ پھر بتائیے نا چاچو، کیا خیال ہے زری کو جانا چاہیے یونیورسٹی؟ پڑھنا چاہیے نہ آگے؟ اس سے پوچھو تو آپ سے اجازت لینا ہے کہہ کر ٹال دیتی ہے۔ آؤ زری، میں تمہاری ہی بات کر رہی تھی۔ اسی لمحے مونا کی نظر اس پر پڑی تھی، اور وہ جو دروازے سے پلٹ کر جانے کا سوچ رہی تھی، چاروں ناچار اندر چلی آئی۔ تیمور کی طرف دیکھنے کی ہمت تو نہ تھی، معلوم تھا اس وقت اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں گی۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے بیٹا، اگر زرمینیں پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھیں۔ تیمور سے پہلے سعادت لالا بولے تھے۔ وہی تو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ مونا خوش ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا چھوڑو یہ پڑھائی، لڑکیوں کو آخر تو گھر بار ہی سنبھالنا ہوتا ہے، اچھے رشتے مشکل سے ملتے ہیں۔ میں نے ایک بہت اچھا… اماں پلیز، نہ جانے اماں کیا کہنے جا رہی تھیں کہ بے اختیار تیمور نے انہیں ٹوک دیا۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے اماں، بغیر تعلیم کے انسان کوڑی کی طرح بے مول ہے۔ یعنی یوں بھی ایجوکیشن انسان کو بناتی ہے، بگاڑتی نہیں۔ صرف خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایک ایجوکیٹڈ انسان زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ آج کل اماں کے سر پر جو زری کی شادی کا بھوت سوار تھا، وہ تیمور کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ نشا کی شادی میں کافی لوگوں نے اس سے متعلق دلچسپی ظاہر کی تھی، اور اماں اس بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہی تھیں۔ ایسے میں مونا کا یہ آئیڈیا تیمور کے دل کو لگا تھا۔ جب ہی اس نے گول مول سا جواب دیا تو اماں چپ سی ہو گئیں۔
مونا نے یکدم خوش ہو کر زرمینے کی طرف دیکھا تھا، جو اس کایا پلٹ پر حیران نظروں سے محض ایک بار ہی تیمور کی طرف دیکھ سکی تھی۔ خوشی اور ہلکی سی خوش فہمی نے بیک وقت اس کے دل پر دستک دی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تیمور، میرا خیال ہے اماں ابھی زرمینے کی عمر گھریلو جھمیلوں میں پڑنے کی نہیں، اسے پڑھنے دیں، اس کے بعد اس کی فیملی والے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ زرمینے نے سعادت لالہ کے کہنے پر بے اختیار تیمور کی طرف نظر اٹھائی تھی، مگر وہ قصداً تجاہل عارفانہ سے کام لیتے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی ذرا دیر پہلے جو ہلکی سی نامعلوم سی سرگوشی اس کے حصے میں آئی تھی، اس لمحے بھی مانند حباب بجھ گئی تھی۔ عزمی کی گہری نظریں اب بھی زرمینے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، اس سارے قصے میں وہ ایک لفظ نہ بھولا تھا۔ تاہم زرمینے کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، اور سوچ کا یہ عکس بہت واضح تھا اس کی آنکھوں میں۔ بہت عرصے بعد خوشی اور انبساط نے اس کے دل کو چھوا تھا۔ یونیورسٹی میں آگے بڑھنے کی اجازت ملنا اس کے لیے حق القلیم کی دولت سے کم نہ تھی۔ اپنی یہ خوشی وہ آغا جان سے شیئر کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ خوش تھی تو آغا جان کیسے ناخوش ہوتے؟ اس کے فون کر کے بتانے پر انہوں نے اسے بہت دعاؤں سے نوازا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آغا جان، جب میں لاہور میں تھی تو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنا میرا خواب تھا، مگر بابا کے ایکسیڈنٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ خوشی خوشی کہتے وہ یکدم اداس ہو گئی تھی، پھر خود کو سنبھال کر سر جھٹک دیا۔ بہرحال میں کراچی یونیورسٹی سے آنرز اور بعد میں ماسٹرز کر کے اپنی خواہش پوری کروں گی۔ انشاءاللہ بیٹا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مگر اپنی خواہش پوری کرتے کرتے بوڑھے آغا جان کو نہ بھول جانا، مجھ سے ملنے ضرور آنا۔ تیمور سے میری بات ہوئی تھی، وہ تمہیں مجھ سے ملانے والا ہے۔ آغا جان ہنس کر کہہ رہے تھے، کب؟ میرا مطلب ہے کب بات ہوئی تھی آپ کی؟ وہ خبر دل دھڑکا گئی تھی۔ نشا کی شادی کے تیسرے دن اس نے فون کیا تھا، بتا رہا تھا وہ ہفتے بعد تم کو ملانے لائے گا، اور اب 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ اس سے کہنا اپنا وعدہ وفا کرے، میں منتظر ہوں، بلکہ تم چھوڑو میں خود فون کروں گا اس کو۔ آغا جان نے بتایا تو وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ نشا کی شادی کے واقعات یکدم ذہن میں گھومے، لمحے بھر کے لیے بہت عجیب سے احساسات نے آ گھیرا تھا۔ جس روز اسے مونا کے ساتھ یونیورسٹی جانا تھا، عزمی کو خاص طور پر اماں نے ان دونوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ تیمور نے ناشتے کی ٹیبل پر اماں کا حکم سن لیا تھا، اور باوجود اس کے کہ آج کل وہ اس کی اور عزمی کی سرگرمیوں کو نظر میں رکھے ہوئے تھا، اس وقت کچھ نہیں بولا۔ وہ تینوں چلے گئے تو تیمور بھی اٹھ گیا۔ اوکے اماں، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اماں کا مختصر جواب اس کے موڈ کا حماس تھا۔ تیمور سمیت سب کو احساس تھا کہ انہیں زرمینے کا آگے پڑھنا کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا اماں، اتنی خفا کیوں لگ رہی ہیں؟ زاہدہ بھابھی بھی بول پڑیں۔ لو بھلا مجھے ناراض یا خفا ہونے کا کیا حق، پرائی اولاد پر میرا کیا زور؟ میں نے تو محض اس کے لیے سوچا کہ بچی بن ماں باپ کی ہے، کون ہے جو اس کے مستقبل کی فکر کرے۔ پھر نشا کی شادی میں کتنے ہی لوگوں نے مجھ سے زرمینے کا پوچھا، ماشاءاللہ ہے بھی تو کتنی حسین۔ ایک دو نے تو یہ بھی کہا کہ جوان لڑکوں کے گھر میں ہوتے ہم نے سے کیوں رکھ لیا ہے۔ زاہدہ بھابھی کے پوچھنے کی دیر تھی، اماں نے فوراً سٹارٹ لے لیا۔ تو گویا آپ اس خدشے کے پیش نظر ایسا سوچ رہی ہیں۔ سعادت لالہ بظاہر اخبار پڑھ رہے تھے، مگر دھیان اماں کی طرف ہی تھا۔ ان کی بات پر خاصا جذبت ہو کر ان سے پوچھا، نہیں، صرف یہی وجہ نہیں، مگر بیٹا، عورت اور مرد میں وہ سر سنگاری کا ویر ہوتا ہے، انہیں ساتھ رکھنا، وہ بھی بنا کسی شرعی رشتے کے۔ آگ اور تیل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہی تو ہے۔ زرمینے بہت معصوم اور اچھی بچی ہے، تیمور اور عزمی دونوں پر مجھے اعتماد ہے، لیکن ہمیں انسانی فطرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جوانی میں جذبات اولیت رکھتے ہیں اور شعور پیچھے ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم وہ سر سنگاری کو محض اپنے اعتماد کے بنا پر ساتھ رکھیں اور تماشا دیکھیں۔ بیٹے کے لہجے پر اماں یکدم حد درجہ سنجیدہ ہو گئی تھیں، ان کے لفظ لفظ میں سچائی تھی۔ زاہدہ بھابھی اور سعادت لالہ جیسے لاجواب سے ہو گئے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں، لیکن کیا آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے عزمی یا تیمور میں؟ سعادت لالہ بے چین سے ہو گئے تھے۔ آخر زرمینے ان کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی، اس کی حفاظت ان کا اولین فرض تھی۔ نہیں، تیمور تو آدم بیزار ہے، اس بچی کو لا کر جیسے بھول گیا ہے، حالانکہ خود لایا ہے اسے تو پناہ دینے، مگر اس کے ذکر پر یوں کڑوا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے زبردستی سر منڈ دیا ہو اسے۔ تاہم عزمی، کیا ہوا عزمی کو؟ کچھ کہا ہے اس نے آپ سے؟ زاہدہ بھابھی بے قرار ہو گئی تھیں۔ نہیں، مگر اس کے دوستانہ مزاج کو دنیا کوئی اور رنگ بھی دے سکتی ہے۔ نشا کی شادی میں بیگم انصار نے مجھے مشورہ دیا کہ عزمی اور زرمینے کی جوڑی اچھی رہے گی، اور بقول ان کے دونوں میں دوستی بھی خوب ہے، گویا مزاج یکساں ہیں ان کے۔
خوش رہیں گے دونوں۔ اماں نے کئی دنوں کا تفکر آج بہو اور بیٹے کے سامنے لا رکھا۔ اوہ، وہ دونوں مسکرا دیے۔ ویسے اس میں کوئی حرج بھی نہیں، مجھے زرمینیں پسند ہے اور تم سب بھی اس کی نیک سیرت کے معترف ہو، مگر ازمین نے تو صاف منع کر رکھا ہے، تیمور سے پہلے شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں نے سوچا جو اچھا رشتہ آ رہا ہے بچے کو گھر کا کر دیتے ہیں۔ ازمی تیمور سے پہلے نہیں کرنا چاہتا تو اب تیمور کا کیوں نہیں کرتی؟ یکدم زاہدہ بھابھی کو نہ جانے کیا سوچی تھی کہ بے اختیار کہہ اٹھیں، کیا مطلب؟ کیا تم زرمینے کے لیے کہہ رہی ہو؟ سعادت لالہ بی بی کے اس اچانک مشورے پر بری طرح چونکے تھے، اور چونک تو اماں بھی گئی تھیں جن کے ذہن میں یہ خیال پہلے نہ آیا تھا۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ زاہدہ بیگم رسانیت سے بولی۔ حرج ہے زاہدہ، زرمینے اور تیمور کی عمروں میں 10 سال کا فرق تو ہوگا، سعادت لالہ بے ساختہ کہہ بیٹھے تھے۔ خیر عمروں میں ایسا کوئی خاص فرق بھی نہیں، اتنا فرق تو چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اماں کا لہجہ کچھ سوچتا ہوا تھا، غالباً بہو کا مشورہ دل کو لگا تھا ان کے۔ ہاں یہاں نارمل ہے یہ سب، مگر یہ ناران نہیں ہے اماں، کراچی شہر ہے، یہاں ایسے رشتے نہیں کیے جاتے، پھر تیمور کبھی نہیں مانے گا۔ کیوں تیمور کو کیا اعتراض ہوگا؟ جب وہ پری چہرہ سے، جو کہ اس سے عمر میں بڑی تھی، منگنی کر سکتا تھا تو زرمینے سے کیوں نہیں؟ وہ تو پھر کم عمر ہے، حسین ہے، اور اب تو پڑھ بھی رہی ہے، بتا رہی تھی 12 جماعتیں پاس ہے، پھر کیا کمی ہے؟ جائیداد اور حسب نسب والی ہے، تیمور کے دوست کی امزاد ہے، مطلب خاندانی شرافت اور نجابت کی چھان پھٹک کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اماں کے دل نے گویا فیصلہ کر لیا، زاہدہ بھابھی کے ایک جملے نے انہیں اس سوچ پر لا کھڑا کیا تھا، اور اب یہ خیال آسانی سے ان کے ذہن سے محو ہونے والا نہیں تھا۔ اور زرمینے، کیا وہ اس امر پر راضی ہوگی؟ خیر مزاج تو زرمینے کا بہت اچھا ہے، حالات نے شعور میں پختگی بھی پیدا کر دی ہے، تیمور کے غصیلے مزاج کو زرمینے کا دھیما پن ٹھیک بھی رکھ سکتا ہے۔ مگر کہنا تمہارا بھی ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم لوگ فکر نہ کرو، میں زرمینے کا عندیہ معلوم کر لوں گی، بس تم اپنے بھائی کو سمجھا لو جس کے سر پر اس کلموہی کے عشق کا بھوت اب تک سوار ہے۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھیں، ان دونوں کو گویا انہوں نے پتھریلی چٹان میں دراڑ ڈالنے کا کام سونپ دیا تھا، دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اور پھر اماں کے رویے میں یکدم سی تبدیلی آ گئی، زرمینے پر ان کی شفقت اور عنایات میں اضافہ ہونے لگا۔ پہلے وہ اسے گھر کے کام وغیرہ کرتے دیکھتی تھیں تو ٹوک دیا کرتی تھیں، مگر اب وہ خود گھر کے مختلف کاموں سے لے کر دیگر معاملات تک میں اس کی شمولیت کے مواقع پیدا کرنے لگیں، بلکہ خاندان یا ملنے جلنے والوں میں جہاں بھی جانا ہوتا وہ نہ زرمینے کو ہر صورت ساتھ لے جاتی۔ دوسری طرف وہ قصداً تیمور کے چھوٹے موٹے کام زرمینے کے سپرد کرنے لگیں۔ ان کے رویے کی یہ تبدیلی زرمینے اور تیمور سے چھپی نہ رہ سکی۔ جہاں زرمینے کے لیے یہ آگہی حد درجہ دہشت انگیز تھی، وہیں تیمور بھی متفکر تھا۔ اس رات بھی جب وہ سونے سے پہلے رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا، دروازے پر ہونے والی ایک سہمی ہوئی دستک سن کر متوجہ ہوا۔ اس وقت روزانہ منہ یا بھابھی چائے کا کپ لایا کرتی تھی۔ کم ان، بنا دیکھے اس نے اجازت دے دی، مگر جب چند لمحوں تک کوئی آہٹ نہ ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، زرمینے بنا آہٹ کیے اندر آئی تھی۔ شاید وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نکل جانا چاہتی تھی کہ تیمور نے پکار لیا، کیوں آئی ہو تم؟ میں نے منع کیا ہے نا تمہیں اپنے کام کرنے سے؟ باوجود غصے کے اس کے لہجے میں اتنی سختی نہیں تھی۔ جی وہ نانی، میرا مطلب آپ کی امی نے کہا تھا، میں نے منع بھی کیا، مگر وہ سخت اپسیٹ لگ رہی تھی، اور اتنا تو تیمور کو بھی اندازہ تھا کہ وہ اس کی پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے، اتنی جرأت خود سے نہیں کر سکتی۔ سنو، تیاری کر لینا، کل صبح تمہیں آغا جان کے پاس جانا ہے، میں نے کہہ دیا ہے ان سے۔ رکے رکے لہجے میں اس نے بہت خوبصورت اطلاع دی تھی۔ زرمینے جیسے کھل سی گئی۔ سچ؟ بے اختیار سوال کیا کیا؟ اس لمحے بڑی خوشی تھی زرمینے کے چہرے پر، آنکھوں میں سکون سا اتر آیا تھا۔ تیمور ایک لمحے سے زیادہ اس کی طرف دیکھ نہ سکا۔ تمہاری کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ نگاہ پھیر کر کھردرے لہجے میں استفسار کیا تو وہ گزرے ایک لمحے کے احساس سے نکل آئی جس نے ابھی ابھی اسے پھر سے خواب نگری میں پہنچا دیا تھا۔ اگلے ہفتے سے؟ ٹھیک ہے، جاؤ اور اماں کو بتا دینا کہ تم اپنے کزن یعنی میرے دوست کرامت کے گھر جا رہی ہو، اور اگر وہ مزید سوال کریں تو لا علمی کا اظہار کر دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جی اچھا۔ اس کا دل یکدم خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ کتنے دنوں بعد آغا جان سے ملنے کی، اپنے شہر جانے کی سبیل ہوئی تھی۔ اماں کو بتا کر وہ مسرور سی اپنے اور مونا کے کمرے میں آئی تو مونا کے ساتھ ساتھ عزمی بھی وہیں موجود چائے اور ڈرائی فروٹس سے مزے لے رہا تھا۔ آؤ ذری، زبردست خبر ہے۔
مونا اسے دیکھتے ہی ایکسائٹمنٹ سے چلائی تھی۔ اچھا وہ کیا؟ وہ خود بھی خوش تھی، اسی لیے کھلے دل سے مسکرا کر قریب چلی آئی۔ لگتا ہے کوئی خبر ان کے پاس بھی ہے۔ عظمی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ خود سے مٹ سی گئی۔ مونا نے عظمی کے اس تبصرے پر اسے بغور دیکھا۔ کیا واقعی زری؟ وہ سوالیہ تھی۔ مگر پہلے تم سناؤ۔ اب کہ وہ رسان سے مسکرائی۔ نہیں پہلے تم، مونا کا اصرار تھا۔ کہیں پہلے تم کے چکر میں رات ہی نہ گزر جائے۔ میں بتاتا ہوں کہ کل ہم فارم ہاؤس کی پکنک پلان کر رہے ہیں، سب کزنز، اور تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے۔ تمہارے پاس کون سی خوشخبری ہے، اب تم سناؤ۔ عظمی نے بڑی تیزی سے گفتگو کو سمیٹا۔ کل میں اپنے آغا جان سے ملنے جا رہی ہوں، اسلام آباد جانا ہے مجھے۔ اپنے پروگرام میں اس کی شمولیت کی اہمیت اور ان کی محبت پر وہ بہت متاثر ہوئی، اسی لیے اپنا پروگرام بڑی دبی دبی آواز میں بتایا تو مونا اچھل پڑی۔ کل جانا ہے؟ نو وے یار، بس تم کو جانا ہوگا ہمارے ساتھ، تم پرسوں چلی جانا اسلام آباد۔ مونا سنتے ہی اکھڑ گئی تھی۔ مگر میں کیا کہہ سکتی ہوں، تیمور صاحب نے کل جانے کو کہا۔ وہ کچھ سرپٹا گئی تھی۔ تو تیمور صاحب کوئی قاضی عدالت تو نہیں کہ ان کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں نے تو سنا ہے عورت مرد کے مضبوط سے مضبوط فیصلے کی فصیل میں دراڑ ڈال سکتی ہے۔ عظمی کی کچھ کہتی ہوئی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ جب وہ ایسے موڈ میں ہوتا، زرمی نے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں ہو جاتی۔ اس وقت بھی مونا سے ہی بولی، تم پلیز مائنڈ مت کرنا مونا، صبا کو بلوا لو، اس کی کمپنی کافی دلچسپ ہوتی ہے، بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتی ہے وہ۔ یہ تو اس سامع پر منحصر ہے کہ اسے کس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ کسے سننا چاہتا ہے۔ دوسرے، ہم وہاں پکنک کرنے جا رہے ہیں، آنسا صبا خان کو سننے نہیں۔ عظمی پھر سے بولا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کن جذبوں کی تپش ہوتی تھی کہ زرمینے کا شعور اس کی حدت سے جھلسنے لگا تھا۔ اوفو عظمی، تم تو چپ کرو، کس فضول بحث میں پڑے ہو، مونا جھنجھلا کر بولی، پھر زرمینے کی طرف پلٹی۔ دیکھو زری، اگر تم ہاں کرو تو میں چاچو سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں کل کے بجائے پرسوں لے جائیں، بس تم میرا ساتھ دینا۔ دیکھو تمہارے رشتے دار کہیں جا تو نہیں رہے، تم کل نہ سہی پرسوں مل لو گی ان سے، مگر یہ پکنک تو نہیں ہوگی بار بار، نشا ناردرن ایریا جانے والی ہے اگلے ویک۔ زرمینے جیسے بے بسی ہو گئی، اسے پکنک وغیرہ پر جانے میں قطعی دلچسپی نہ تھی، مگر مونا کو نا امید کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو دوسری طرف تیمور کے تیوروں سے الگ خائف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بات کوئی بھی کرے، تیمور کی خفگی کا سامنا تو اسے ہی کرنا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر مونا، مجھے پکنک میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، میرے ساتھ تو تم لوگ بھی بور ہو جاؤ گے، اسے کچھ تو کہنا تھا۔ میرا خیال ہے اس کا فیصلہ تم ہم پر چھوڑ دو، مونا نے کچھ چڑھ کر کہا۔ عظمی نے دیکھا کہ اس لمحے زرمینے بہت الجھن میں لگ رہی تھی، انگلیاں مسلتے اس کا سارا الجھاؤ اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے ہویدا تھا، اطالوی نقوش تفکر سے تیکھے ہو رہے تھے۔ اوفو زری، پلیز پروگرام نہ خراب کرو یار، چلو چل کر میرے ساتھ چاچو سے بول دو۔ مونا نے اسے سوچتا دیکھ کر ٹوک دیا۔ تو وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ عظمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، رہنے دو مونا، زبردستی نہ کرو، جب کوئی شخص ساتھ نہ چلنا چاہے تو اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھنا نہیں چاہیے، جبری بندھن سے نہ انسان خود خوش رہ سکتا ہے، نہ دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ زرمینے ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی، مگر اس سے بیشتر کہ وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ پاتی، وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لو عظمی تو خفا ہو گیا، چائے بھی نہیں پی اس نے۔ دراصل عظمی کا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ پروگرام تھا جانے کا، وہ تو میں نے ہی اتنا اصرار کر کے اسے یہ پروگرام بنوایا تھا، خاص طور پر تمہارے لیے کہ تم اداس رہتی ہو، انجوائے کرو گی، مگر خیر۔ مونا کچھ مایوسی ہو گئی، زرمینے کا دل اس کی محبت پر بھر آیا تھا، چند دنوں میں کتنی انسیت ہو گئی تھی مونا کو اس سے، تیمور کی نفرت کے وار سہتے ہوئے، اس گھر کے لوگوں کی محبت اس کے لیے زخم پر لگنے والے مرہم کا کام دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کی محبت کے سامنے ہار گئی اور کمرے سے باہر جاتی مونا کا ہاتھ پکڑ کر اچانک روک لیا۔ مونا کچھ سوالیہ انداز میں اس کی طرف مڑی۔ چلنا ہے کیا؟ وہ چہک کر پوچھنے لگی۔ زرمی نے مسکرا دی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، مگر میں نے تو کل جانے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا، تیمور کا سوچ کر وہ اب تک متذبذب تھی۔ سو واٹ، میرے ساتھ چل کر بول دو، مونا نے سیدھا سا حل بتایا۔ میں، وہ سٹپٹا گئی۔ جی تو تم، مونا ہنس پڑی، پھر اس کی شکل پر چھائی سراسیمگی دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ کم آن یار، تم چلو تو میں بات کر لوں گی چاچو سے، تم تو ایسے ڈرتی ہو ان سے جیسے وہ دوزخ کے داروغہ ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر مونا اسے لے کر تیمور کے کمرے کی طرف چل دی۔
ویسے تمہارے اندر جو یہ کانفیڈنس کی کمی ہے نا، یہ زندگی کو بہت مشکل بنا دیتی ہے، مگر خیر ہماری صحبت میں رہو گی تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بدحواس سی اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ تیمور کے ممکنہ تیور اور نفرت آمیز نظروں کا سامنا کرنے کے خیال سے ہراساں ہراساں سی کمرے میں اس کے ساتھ داخل ہوئی۔ تیمور چائے پی کر غالباً ابھی ابھی فارغ ہوا تھا۔ چھوٹا سا سوٹ کیس بیڈ پر کھلا پڑا تھا، گویا کل صبح کی پکی تیاری تھی۔ او چاچو، آپ صبح جا رہے ہیں کیا؟ بنا دستک دیے مونا کے دھڑلے سے کمرے میں گھس کر تیمور کے سر پر جا سوار ہوئی تھی۔ اس کی بے وقت آمد پر تیمور نے کچھ جھٹک کر اس کی طرف دیکھا تو ساتھ کھڑی زرمینے پر نظر پڑی۔ ہوش سے کھیل کر اس نے بامشکل چہرے پر اوداتے تناؤ کو روکا۔ تم کو کوئی کام ہے؟ اس نے بظاہر تجاہل سے پوچھا، ورنہ اندازہ تھا کہ مونا کچھ منوانے ہی آئی ہے۔ آف کورس، کل فارم ہاؤس پر پکنک کا پروگرام ہے ہم سب کا، آپ پلیز پرسوں چلے جائیے گا۔ دیکھیے نا، جب سے زری یہاں آئی ہے کہیں گھومی پھری نہیں، نشا کی شادی کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملی، اب اتنے دنوں بعد تو یہ پروگرام بنا ہے، پلیز چاچو۔ مونا منوانے والے استحقاق سے بولی۔ تیمور نے یکدم نظریں زرمینے کے چہرے پر فوکس کیں، جہاں گھبراہٹ اور سراسیمگی کے تاثرات بہت واضح تھے۔ عزمی نے اور تم نے پکنک ڈیسائیڈ کی ہی کیوں؟ مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ خیر آلود نظریں زرمینے کے چہرے سے ہٹا کر وہ مونا کی طرف گھوما۔ سوال ایسا تھا کہ مونا کو سڑپٹا گئی۔ جی، آئی ایم سوری چاچو، میں سمجھی نہیں۔ کچھ تھا تیمور کے لہجے میں۔ مونا گڑبڑا گئی۔ مطلب یہ کہ تم لوگ سب کچھ طے کر کے جاتے ہو، بندے کو کچھ گنجائش بھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے تو کل سے آف لے لیا ہے آفس سے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ کل ہمارے ساتھ چلیں فارم ہاؤس، پھر پرسوں چلے جائیے گا۔ مونا نے مزے سے حل بتایا۔ تیمور نے اس لمحے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ مونا کے سامنے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نفرت کا بھید کھلے، جبکہ زرمینے اس کے لہجے کی بروت سے ٹٹر گئی تھی۔ عجیب تھا، وہ بھی آنکھوں سے آگ برساتا اور لہجے کو سرد رکھتا تھا۔ اور پھر کافی دیر بحث کے بعد بالآخر مونا ہی جیتی۔ زرمینے رشک سے مونا کو دیکھ رہی تھی، جو تیمور علی جان سے سب کچھ منوانے کا استحقاق رکھتی تھی۔ ہورے، تھینکس چاچو، یو آر دی گریٹ۔ مونا خوش ہوتے ہوئے اس کے کندھے سے جھول گئی تھی۔ زرمینے بجھے دل سے باہر نکل آئی۔ مونا اب تیمور سے محو گفتگو تھی۔ اس نے محسوس بھی نہیں کیا کہ تیمور نے زرمینے کو کیسی سرد اور شفاف نظروں سے دیکھا تھا، اور کیسے زرمینے نے اپنے ٹوٹے دل کو سنبھالا تھا۔ ہو گیا K2 سر، بلکہ ماؤنٹ ایورسٹ، یا ابھی کچھ قدم باقی ہیں؟ وہ بہت اداس سی باہر نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ دھیان ہی نہ دیا کہ عزمی وہیں موجود تھا۔ پتہ تو جب چلا جب وہ سر پر آ کھڑا ہوا۔ جی، وہ خالی خالی نظروں اور گھبرائی ہوئی کیفیت میں متوجہ ہوئی۔ اس جی کے آگے بھی کچھ آتا ہے تمہیں لڑکی؟ مثلاً IJK وغیرہ وغیرہ، یا محض گھاس کھودنے کا ارادہ ہے یونیورسٹی میں؟ ایک تو وہ اسے نروس کر دیتا تھا، اس وقت بھی وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا کہتی شرمندہ سی انگلیاں چڑھاتی رہی۔ چلو خیر، اچھا ہوا تم کل ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، ورنہ زبردستی لے جانا پڑتا مجھے، اور اتنے دنوں میں تم کم از کم اتنا تو جان گئی ہوگی کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ یکدم شوخی کا جولا اتار کر عزمی نے اسے گہری نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، تو اس نے بھی ساختہ نظر اٹھائی، مگر عزمی اپنی بات کہہ کر فوراً مڑ گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ کوریڈور کے آخری سرے کو گھورتی رہی، جس کے موڑ پر عزمی غائب ہوا تھا۔ دوسرے دن کی صبح بڑی خوشگوار تھی، گو کہ تیمور نے کہا تھا کہ اس نے آفس سے آف لے رکھا تھا، مگر وہ ہنوز گھر پر موجود نہیں تھا۔ مونا نے جب اس کی عدم موجودگی محسوس کی تو اسے موبائل پر فون کیا۔ پتہ چلا وہ کسی کام سے سعادت لالا کے ساتھ چلا گیا ہے۔ دیکھا تم نے چاچو کو؟ وہ تو خوشی اور تفریح کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے چور کوتوال کو دیکھ کر۔ بہت عجیب ہے ان کی طبیعت۔ کپڑے پریس کرتی زرمینے کو مونا نے اچانک ہی مخاطب کیا۔ مگر وہ ایسے کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ بس یار، یہ محبت اور عشق وغیرہ کا چکر ہے ہی برا۔ اس پر اگر اس میں انا اور غیرت کی ملاوٹ ہو جائے نا تو اور بھی خطرناک۔ بس یوں سمجھو چاچو نے اپنی منگیتر سے جتنی محبت کی، اب وہ اتنی ہی نفرت میں بدل چکی ہے، اور نفرت کی آگ ایک ایسی شے ہے کہ اگر مقابل پر اگل دی جائے تو اسے جلا دیتی ہے، اور اگر دل میں چھپا لی جائے تو خود بندے کی ذات کو سلگا سلگا کر دھیرے دھیرے راکھ بنا دیتی ہے۔ چاچو بھی ایسے ہی راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ مونا کا انداز خاصا فلسفیانہ تھا۔ ہو سکتا ہے سارا وجود ابھی راکھ نہ ہوا ہو، اس کے ڈھیروں میں شاید کوئی چنگاری اب بھی سلگ رہی ہو۔ کھوئی سی وہ بے اختیار کہہ گئی تھی۔ مونا نے کسی خیال سے نکل کر قدرے چونک کر اسے دیکھا۔
پھر یکدم مسکرا دی۔ نہیں یار، یہ راکھ اب صرف راکھ ہے، اس کو خریدنے سے کوئی چنگاری دبی ہوئی نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو خریدنے والے کی انگلیاں ہی جلائے گی۔ مونا کا تبصرہ بلاگ اور حتمی تھا۔ زرمینے نے گہری سانس بھر کر استری کا پلگ نکالا اور چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شام تک تیمور کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ عزمی نے گھر آتے ہی ان دونوں کو تیار ہونے کا الٹیمیٹم دیا تو وہ لوگ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ زرمینے نے شکر کیا تیمور اس وقت تک گھر نہیں آیا تھا، لہٰذا بغیر کسی بدمزگی کے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ جس وقت تیمور گھر آیا ان سب کو نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ تم بھی ساتھ چلے جاتے بیٹا، آج آفس سے چھٹی تو تھی نا تمہاری؟ اماں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی تھیں۔ آتے ہی بڑی محبت سے بولیں، کہاں چلا جاتا اماں؟ ایک تو مجھے پکنک کا اتنا شوق نہیں، دوسرا بلا وجہ بچوں کی تفریح خراب کرنا مجھے پسند نہیں۔ میں ساتھ ہوتا تو وہ لوگ انجوائے نہ کر پاتے۔ قمیص کی آستینیں فولڈ کرتے اس نے رسان سے کہا، خیر اب تم اتنے بھی بزرگ نہیں ہو، مگر تم نے خود پر بڑھاپا طاری کر لیا ہے اور اس کی بہت سی زنجیریں بلا وجہ ہی اپنے پیروں میں ڈال لی ہیں۔ تم خود کو اس زبردستی کے طاری کیے ہوئے بڑھاپے کے چنگل سے تو نکالو، پھر دیکھو دنیا کی رنگینیاں کیسے تمہیں کھینچتی ہیں۔ اماں کے لیکچر کا حسب روایت آغاز ہو چکا تھا۔ تیمور کان لپیٹے سنتا رہا۔ معلوم تھا ان سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور کچھ اس وقت اس کا بھی کسی سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ زرمینے کے اوپر عزمی کی بڑھتی مہربانیاں ایسے ہی اسے اپسیٹ کیے ہوئے تھیں۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے اس نہج پر سوچا بھی نہ تھا۔ اپنے اور زرمینے کے مابین موجود نکاح کے بندھن کے باعث عزمی کی اس سے جذباتی وابستگی ہو سکتی ہے، یہ تو اس کی خواب و خیال میں بھی نہ تھا، مگر اسے یہ خیال نہیں رہا کہ اس بندھن سے محض زرمینے واقف ہے، عزمی نہیں، بلکہ اب تو اماں کی اس کو زرمینے کے قریب لانے کی ڈھکی چھپی کوششوں نے اسے درجے متفکر کر دیا تھا۔ کسی سے کچھ شیئر بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ تیمور جب بھی اس کی طرف دیکھتا وہ سخت متوحش نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے زرمینے کی نگاہوں میں شکوے اور شکایتیں درج محسوس ہوتیں، مگر اماں کو یہ سب کہاں معلوم تھا، وہ نہ جانے کس سمت جا رہی تھیں۔ اس وقت بھی اسے خاموش دیکھا تو پاس آ بیٹھیں۔ ویسے تیمور ایک بات کہوں بیٹا، جب انسان کوئی ذمہ داری اپنے سر لے تو اسے اچھی طرح نبھانا بھی چاہیے۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ تیمور نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرا مطلب زرمینے سے ہے بیٹا، جب تم نے اپنی پناہ دی تو اس کا خیال بھی رکھو۔ تم تو اسے لا کر ایسے بے فکر ہو گئے ہو کہ نہ کبھی میں نے تمہیں اس کا حال پوچھتے دیکھا، نہ اس کے لیے کچھ کرتے۔ ارے بیٹا، اپنے گھر والوں سے اتنی دور ہے بچی، تم نے کبھی یہ تک نہ سوچا کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسے کہیں گھمانے پھرانے تک نہ لے گئے، بس یہ مونا اور عزمی وغیرہ ہی لگے رہتے ہیں اس کے ساتھ۔ اماں اس کی کوتاہیاں گنوانے لگی تھیں۔ تیمور کو جھنجھلا گیا۔ آپ کو اتنے مہینوں بعد ان سب باتوں کا خیال کیسے آ گیا اماں؟ کیا زرمینے نے شکایت کی ہے آپ سے؟ نہیں بیٹا، وہ بیچاری تو بے زبان بچی ہے، وہ کیا کہے گی، مگر انصاف کی نظر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خود تم تو اسے گھمانے پھرانے لے کر نہ گئے، اب جو عزمی اور مونا نے پروگرام بنایا تو تم نے اس میں بھی شرکت نہ کی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اماں پلیز، آپ کو پتہ ہے مجھے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں دلچسپی نہیں، مگر بہرحال میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو آپ کے ہوتے مجھے کبھی کسی کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ سب سنبھال لیتی ہیں، مگر آج آپ نے میری کوتاہی کی نشاندہی کی ہے تو میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ بیداری سے کہتے کہتے اس نے لہجے کو قدرے نارمل بنانے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب رہی۔ اچھی بات ہے بیٹا، آخر کوئی یتیم بچی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا۔ یہ سب آپ اسی لیے کہہ رہی ہیں اماں کہ آپ اس کے گھرانے کو نہیں جانتی، پر نہ سوچیں اگر وہ آپ کے درینہ دشمن کی بیٹی ہوتی تو بھی کیا آپ اس کی اسی طرح فکر کرتی، اس کے یتیم ہونے اور بے سہارا ہونے کا؟ تب بھی اتنا ہی دکھ ہوتا آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یکدم وہ تلخ ہو گیا۔ اماں نے غالباً غور نہ کیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات پر، جب بھی بڑے رسان سے گویا ہوئیں۔ ہاں بیٹا، تب بھی میں اس کی اتنی ہی فکر کرتی۔ بیٹا، لڑکی دشمن کی بھی عزت والی ہوتی ہے، کانچ کی طرح سنبھال کر اسے بھی رکھنا پڑتا ہے۔ مانا کہ میں اصول پرست عورت ہوں، مگر میں ایک ماں بھی ہوں، اور ایک ماں دوسری ماں کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ میں نے ساری عمر تمہیں ایک بات سکھائی کہ عورت کی عزت کرو، خواہ وہ کسی بھی رشتے کسی بھی تعلق سے تمہارے سامنے آئے۔ دشمنی بھی ایک طرح کا تعلق ہی ہے، اور ہم پہاڑوں کے لوگ بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اماں کو شاید اس کی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ جب اتنا طویل لیکچر دے دیا وہ شرمندہ سا ہو گیا۔
آئی ایم سوری اماں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میں رہنے دو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے ادھورے جملے سے ہی پورا مضمون بھانپ لیتی ہوں۔ در حقیقت تلخی تمہارے لہجے میں ہی نہیں پورے وجود میں گھل گئی ہے۔ میری مانو تو شادی کر لو۔ عورت اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ٹھنڈک رکھی ہے بیٹا، اپنی بوڑھی ماں کی آس نہ توڑو۔ قدرے خفگی سے کہتے انہوں نے اس کے شرمسار چہرے پر پیار کیا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت آس سے بولی، یہ لڑکی زرمین مجھے بڑی پسند ہے، تمہارے لیے کیا خیال ہے تمہارا بیٹا؟ اس کی خاموشی پر اماں نے یکدم کہہ دیا تھا، دھڑ 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 لگا کہ آسمان ٹوٹ کر سر پر گر پڑا ہو۔ تیمور کے تو سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ اماں دل میں یہ خواب سجائے بیٹھی ہیں۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع اور حیرت انگیز تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں آپ اف اماں، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیوں بیٹا؟ آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ اماں کچھ گھبرا گئیں۔ اکثر وہ لڑکیوں کے نام اس کے سامنے گنواتی رہتی تھیں۔ جب بھی کوئی لڑکی انہیں پسند آتی تو وہ اس کو راضی کرنے کی ہمیشہ ہی کوشش کرتی تھیں، مگر تیمور کی طرف سے ایسا رد عمل کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب خرابی اماں؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایک انجان لڑکی جس کے حسب نسب کا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے اس کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیوں؟ وہ کون ہے؟ کس خاندان کی ہے؟ کچھ معلوم بھی ہے آپ کو؟ تیمور اضطراری حالت میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ بیٹا یہ بال میں نے دھوپ میں تو سفید نہیں کیے، لڑکی حسب نسب میں ہم سے کم نہیں، یہ تو اس کی کشادہ پیشانی ہی بتاتی ہے۔ پھر جتنے اچھے اعتبار کی وہ ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا اچھا ہوگا۔ رہ گئی انجان ہونے کی بات، تو بیٹا اتنے مہینوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اب انجان تو نہیں رہی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے، وہ نہایت سلجھی، نیک اتوار، کم گو اور مہذب لڑکی ہے، خوبصورت اور کم عمر ہے، اور کیا اوصاف ہونے چاہیے ایک اچھی لڑکی میں۔ اماں نے تو گویا باقاعدہ قصیدہ ہی پڑھ ڈالا تھا۔ تیمور کی شدت ضبط سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ کاش اماں آپ کو پتہ ہوتا کہ وہ کس کی بیٹی ہے، تو آپ یہ الفاظ کبھی زبان سے نکالنا تو دور، ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ بھٹکنے دیتی۔ وہ انتہائی کشمکش میں کھڑا سوچ رہا تھا، نہ جانے اس کے چہرے پر کیا تھا کہ بے ساختہ اماں نے اسے غور سے دیکھا۔ کوئی گھنٹی سی بجی تھی ان کے دل میں، کسی غیر معمولی بات کے ظہور پذیر ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اچانک بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ بیٹا تیمور، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا کوئی بات چھپائی ہے تم نے مجھ سے؟ کسی اندرونی آگہی کے زیر اثر اماں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر استفسار کیا تو وہ جیسے پھٹ پڑا۔ ہاں اماں، چھپایا ہے بہت کچھ میں نے آپ سے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو جس لڑکی کو آپ سر پر بٹھانے کی بات کر رہی ہیں، آپ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں۔ کیا مطلب؟ اماں کی آواز جیسے لڑکھڑا گئی تھی۔ کون ہے زرمینے؟ کس کی بیٹی ہے وہ پوچھ رہی تھیں۔ تیمور کے پاس اب اور کوئی چارہ نہ تھا سوائے سچ بتانے کے۔ جانتا تھا اماں اب زرمینے کے معاملے میں سنجیدہ ہو چکی ہیں، سو کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کر جیسے الفاظ جوڑتا رہا۔ بولو تیمور، جواب دو، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اماں یکایک غصے میں آ گئی تھیں۔ تیمور کا یہ اعتراف کہ اس نے کچھ چھپایا ہے انہیں تیش دلا گیا تھا۔ تیمور نے ایک نظر پھر انہیں دیکھا اور آہستگی سے بولا، زرمینے شیرباز کی اور اس کی اٹالین بیوی کی بیٹی ہے اماں، وہ پری چہرہ کی سوتیلی بیٹی ہے۔ یہ میرے ان دو دشمنوں کی بیٹی ہے جن کی یاد اب تک میرے ذہن اور دل کو سلگا ڈالتی ہے۔ اماں تو جہاں کی تہاں رہ گئی تھیں، ایک لمحے کو ان کے حواس جیسے معطل ہی ہو گئے۔ کتنی دیر وہ حیرت کے شدید جھٹکے سے نکل نہ سکیں۔ تبھی تیمور نے ساری بات انہیں بتا ڈالی۔ آغا جان کی خاطر میں نے اسے یہاں پناہ دی، کیونکہ شہباز خان اور اس کے بیٹے شیرباز کی جائیداد ہتھیانے کے لیے زرمینے کے حصول کے لیے کوشاں تھے، اور وہ لوگ کیسے اور کس کماش کے ہیں وہ تو آپ جانتی ہیں، بلکہ انہوں نے… اماں بھونج کر سی اس کی ساری تفصیل سن رہی تھیں۔ اس نے دھیرے دھیرے ساری بات ان کو بتا ڈالی، تاہم نکاح کا قصہ حذف کر دیا۔ صرف اس انکشاف پر ہی اماں کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ نکاح کی خبر تو ان کے حواسوں پر دبا ہی ڈال دیتی۔ اف میرے خدا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زاہدہ بھابھی غالباً کھانے کا کہنے آئی تھیں، مگر اس انکشاف پر دروازے میں ہی استادہ رہ گئیں۔ ساری حقیقت سے واقف ہونے پر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ تیمور اور اماں نے یک بیک دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کے عقب میں سعادت لالہ بھی ساکت کھڑے تھے۔ زاہدہ بھابھی کافی دیر بعد تک واپس نہ آئیں تو وہ خود یہاں چلے آئے۔ اندازہ نہ تھا کہ یہ خبر سننے کو ملے گی۔ لالہ آپ… تیمور سعادت لالہ کی خود پر جمی شاہ کی نظروں پر قدرے بوکھلا گیا تھا۔
مگر انہوں نے یکدم اسے نظر انداز کر کے اماں کو پکارا۔ اماں پلیز آپ میرے ساتھ آئیے۔ سعادت لالہ کی آواز پر وہ چونکی۔ تیمور نے بے ساختہ اماں کی طرف دیکھا جو بے یقین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اماں برف کی سی تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ پیچھے لپکا۔ رہنے دو تیمور، اماں اس وقت یقیناً خفا ہیں۔ سعادت لالہ نے آگے بڑھ کر اس کو روکا۔ زاہدہ بھابھی اماں کے پیچھے گئیں۔ مگر لالا پلیز تیمور، اس وقت نہیں، بہتر ہے کہ تم بعد میں بات کرنا۔ آخر آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سب میں نے آغا جان کی خاطر کیا تھا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا۔ کیا کسی کو مشکل میں سہارا دینا غلط ہے؟ اگر میں نے بھی اگر ابھی ابھی تو اماں کہہ رہی تھیں کہ یہ بیٹی تو دشمن کی بھی قابل احترام ہے، اور اب وہ بفر سا گیا۔ عالم تیش میں اس کی آواز بھی قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ تیمور، سعادت لالہ نے نہایت تند نظروں سے اسے دیکھا۔ یک لخت اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ سعادت لالہ کے تنبیہی انداز پر اسے خاموش ہونا پڑا۔ تم خود بھی ریلیکس ہو جاؤ اور اماں کا موڈ بھی بہتر ہونے دو، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اماں جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ زاہدہ ناچار پلٹ آئیں۔ بیوی پر نظر پڑتے ہی سعادت لالہ نے ہدایت دی، بچے واپس آئیں تو ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر اماں نے زرمینے کو کچھ کہا تو میں انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تیمور کیا کہتا لب نیچے خاموش کھڑا رہا۔ ویسے بائی دا وے تیمور، تم نے کتنے دن اسے اپنے یہاں پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا آغا جان سے؟ جاتے جاتے کچھ سوچ کر وہ پلٹے تھے۔ سوال ایسا تھا کہ تیمور بری طرح گڑبڑا گیا۔ اب ان سے کیا کہتا؟ نکاح کے بندھن میں باندھ کر لایا ہے وہ اسے، تمام عمر کے لیے۔ ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا لالا۔ شہباز خان اور اس کے بیٹے آج بھی اس لڑکی کے دشمن ہیں۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے کہا تو سعادت لالہ اس کے پاس چلے آئے۔ اگر زرمینے کو خطرہ صرف شہباز خان اور اس کے بیٹوں سے ہے تو وہ اب خطرے سے باہر ہے، کیونکہ شہباز خان اور اس کے دونوں بیٹے اب جیل میں ہیں۔ آپ کو کیسے پتا لالا؟ تیمور کے ذہنی اعصاب نے ایک دم جھٹکا کھایا تھا۔ نشا کی شادی میں گلریز خان کو بلایا تھا میں نے، تم تو جانتے ہو اس سے بہت گہری دوستی ہے میری۔ اس نے ہی بتایا تھا، بلکہ اس نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ خود آغا جان تک نے شہباز کے خلاف گواہی دی تھی اور جرگے کا فیصلہ بھی لیا تھا اس کے خلاف کہ وہ اس کی بھتیجی کے سرپرست ہیں۔ اور کہتے کہتے یکدم وہ بری طرح چونکے۔ انتہائی تیز نظروں سے تیمور علی جاگ کی طرف دیکھتے رہے۔ کچھ تھا ان کی آنکھوں میں۔ تیمور اندر ہی اندر سٹپٹا سا گیا۔ گمان ہوا کہ ابھی کچھ کہیں گے، مگر وہ بغیر کچھ کہے زاہدہ بھابھی کی طرف مڑے۔ چلو زاہدہ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں اماں کے پاس ہوں، میرا کھانا وہیں لے آؤ، اور تیمور تم 10 بجے تک اسٹڈی میں ملنا۔ بنا پلٹے تحکمانہ لہجے میں کہتے وہ باہر نکل گئے۔ وہ لوگ 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ اتنی خوبصورتی اور حسن ہوگا یہاں، یہ تو اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ پورا دن وہ لوگ خوب گھومے پھرے۔ اس نے حسرت سے ادھر ادھر گھوم کر موجود لوگوں کے بے فکر چہروں کو دیکھا، کہیں بھی کسی پریشانی کے آثار نہیں تھے، جبکہ اس کی زندگی کیسے گرد باد میں پھنسی ہوئی تھی۔ سوچوں کا سلسلہ زندگی کی الجھنوں کی طرف مڑا تو وہ جیسے ارد گرد کے ماحول سے کٹ سی گئی۔ چونکی تو اس وقت جب عزمی اسے کولڈ ڈرنک پکڑانے کے لیے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا مونا غائب تھی۔ تھینکس، ویسے مونا کہاں ہے؟ کولڈ ڈرنک لیتے اس نے استفسار کیا۔ وہ لنچ لینے گئی ہے، عزمی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم نہیں لوگی؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس بھیڑ بھاڑ سے کتراتی ہو، یا روزہ ہے آج تمہارا؟ اف، وہ بری طرح سے چھوئی۔ کاش وہ اتنی کم ہمت نہ ہوتی تو اس وقت عزمی کو سنا کر رکھ دیتی یا اٹھ کر یہاں سے چلی جاتی، مگر اتنی بھیڑ میں گم ہو جانے کے خوف سے اپنی جگہ سے اٹھ نہ رہی تھی، اور کچھ مروت کا تقاضا تھا۔ مجھے فی الحال بھوک نہیں، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بائی دا وے، کیا آپ کے پاس موبائل ہے؟ جواب دے کر اس نے جلدی سے سوال کیا کہ مبادا پھر کوئی سوال داغ دے۔ عزمی اس کی چالاکی پر زیر لب مسکرا دیا۔ جی ہے، تو پلیز ذرا گھر فون کر کے دیکھ لیں، سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ بڑی بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکلا۔ عزمی نے کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں کیا ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کسی طوفان کے آ جانے کے بارے میں الہام ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، دراصل ہمیں گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ لوگ فکر مند تو ہو رہے ہوں گے نا؟ اس نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ کم آن زرمینے، وہ لوگ کیوں فکر مند ہوں گے؟ ہم ان سب سے پوچھ کر آئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ پکنک پر اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ ماما اور بابا کے علاوہ اماں نے بھی کبھی خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر وہ تیمور صاحب، میرا مطلب… او کم آن سلی گرل، چاچو کو معلوم ہے کل تم نے ہی تو جا کر اجازت لی تھی ان سے۔
ہم نے کہا بھی تھا ساتھ چلنے کو، مگر انہیں کوئی ضروری کام تھا وقال ان کے، مگر در حقیقت وہ اسی لیے ساتھ نہیں آئے کہ ہم ان کے ساتھ کھل کر انجوائے نہ کر سکیں گے۔ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا کہ چاچو ساتھ نہیں آئے۔ عزمی پھر بولا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ ان کے آنے سے میری مارکیٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ وہ سامنے لیفٹ سائڈ پر جو تم لڑکیوں کا گروپ دیکھ رہی ہو نا، جو محض مجھے دیکھنے کے لیے بار بار بہانے سے مڑ رہا ہے، اگر چاچو ساتھ ہوتے تو ان پر عاشق ہو چکا ہوتا۔ میرے دوست اکثر کہتے ہیں کہ عزمی تم کبھی کسی کا پروپوزل اپنے لیے لے کر جاؤ تو غلطی سے بھی اپنے چاچو کو ساتھ نہ لے جانا، لڑکی والے تمہیں چھوڑ کر ان سے بات طے کر دیں گے۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑا۔ انداز ایسا تھا کہ زرمینے کو بھی ہنسی آ گئی۔ خیر اب ایسی بات نہیں، یوں بھی خوبصورتی صرف ظاہری تو نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ جو انسان کم شکل یا واجبی ہو وہ اندر سے بھی بدصورت ہو۔ اسی طرح بہت سے خوبصورت چہرے والے دل کے بہت کالے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ جانے کس دھن میں کہہ گئی تھی، جس پر عزمی نے شرارت سے کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ بائی دی وے یہ الفاظ میرے لیے کمپلیمنٹ ہیں یا کمنٹ، یا دوسرے لفظوں میں تم نے چاچو کو کالے دل والا کہا ہے؟ عزمی ہنس رہا تھا۔ وہ جھلا سی گئی۔ اسی دوران مونا بھی ان دونوں کے لیے پلیٹس میں کچھ نہ کچھ لے کر واپس آ گئی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ بظاہر اس کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود اس کا ذہن تیمور کی طرف لگا ہوا تھا، جس کی تعریف میں ابھی ابھی عزمی نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ وہ شخص میرا ہے جسے دنیا سراہتی ہے۔ یوں ہی دل میں یہ خوش کن خیال آیا تھا۔ تمہارا ماشاء اللہ کیا خوش گمانی ہے اس کے اندر، جیسے کوئی ہنسا تھا۔ چلو وہ میرا نہ سہی، پر میں تو اس کی ہی ہوں نا۔ اس نے جیسے اپنے دکھے دل کو تسلی دی تھی۔